توحید کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور وہ اس ضمن میں کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بے شمار اور ان گنت نعمتیں ہیں، انعامات ہیں۔ اگر ہم انہیں گننا اور شمار کرنا چاہیں تو ہم انہیں گن اور شمار نہیں کر سکتے۔ اگر ہم انہی نعمتوں میں سے صرف اس زمین کو لے لیں اور اس پر جو انعامات اللہ نے بندوں کے لیے تیار کیے ہیں، پیدا کیے ہیں، ان کو دیکھیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی توحید، وحدانیت، اس کی قدرت ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور ہمارے دل میں اس کا شکر ادا کرنے کا جذبہ اور بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں مزید بڑھ جاتا ہے، اس سے عقیدت و محبت کا جذبہ مزید پروان چڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر جو پیدا کردہ نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک نعمت ہوا ہے، جس کو عربی میں ریح اور اس کی جمع ریاح آتی ہے، یہ کہتی ہے، اور باقاعدہ یہ کرہ ہوائی، یہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر ایک پورا سسٹم بنایا ہوا ہے ہوا کا، جس کو ہم ایٹماسفیئر بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں، نا تقریباً اس معنی میں یہ لفظ آتا ہے، کرہ ہوائی جو ہے۔ اس کے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف ہواؤں کا ذکر کیا ہے، پھر حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اس کا ذکر موجود ہے، تاریخی واقعات جو ہوا سے جڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی کہ ہمیں آداب کیا سکھائے گئے ہیں اس حوالے سے، انشاءاللہ العزیز اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ دیکھیں، ایک تو ہوا کا عمل اور فنکشن یہ ہے کہ خوراک کے بغیر تو ہم کچھ دیر زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن ہوا میں موجود جو آکسیجن ہے، جو تقریباً 21% ہوتی ہے، 100 مختلف گیسوں، ہوا گیسوں کا مجموعہ ہے نا، مختلف گیسز ہیں، مکسچر آف گیسز ہے، مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے، جس میں نائٹروجن ہے تقریباً 78%، 78% نائٹروجن ہے تقریباً، 21% جو ہے وہ آکسیجن ہے، کچھ اور گیسز ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، اس طرح اور کچھ گیسیں ہیں، وہ تقریباً 1% رہ جاتی ہیں۔ اور اس تناسب میں بھی بڑی حکمت ہے، وہ انشاءاللہ وہ بھی بیان ہوگا۔ یہ جو ان کا مکسچر ہے، اس میں جو نسبت ہے، اتنے پرسنٹ یہ فلاں 21%، یعنی 21% آکسیجن ہے، 78% نائٹروجن اور دوسری چیزیں، تھوڑی سی اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ بہرحال سائنس تو ہمارا اس طرح کا موضوع نہیں، جو بندہ سائنس سے ریلیٹڈ ہے وہ ہم سے بہتر اس بات کو واضح کر سکتا ہے، لیکن بہرحال کوشش کریں کہ اس حوالے سے بھی گفتگو ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں بیان کیا ہے، هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہیں یہ خشکی اور تری میں چلاتا ہے، سمندروں میں، زمین کے اوپر، وہی تمہیں چلاتا ہے۔ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ، یہاں تک کہ تم جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہو تو وہی اللہ تعالیٰ تمہیں چلاتا ہے، تم سفر کر سکتے ہو۔ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا، پھر ان لوگوں کو لے کر کشتیاں جو ہیں وہ سمندر کے اوپر تیرتی ہیں، چلتی ہیں، بہتی ہیں، اور خوشگوار ہوا جو ہے وہ چلتی ہے، اس سے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، آج کل وہ مشینی دور ہے، جہازوں کے اندر بڑی موٹریں اور اس طرح کی چیزیں لگی ہیں جو ان کو موو کرتی ہیں، لیکن ہوا کی مدد بہت ضروری ہے، وہ موومنٹ کے لیے بہت زیادہ سہولت پیدا کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خاص کر اس دور میں جب یہ چیزیں نہیں تھیں، بند کشتیاں نہیں ہوتی تھیں، اب تو چلو اور حالات ہو گئے، ہوا چلتی تھی، لوگ لطف اندوز بھی ہوتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حَتَّى إِذَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ،
پھر اچانک کیا ہوتا تھا کہ آندھی چل پڑتی، جھکڑ آ جاتے. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ظاہر ہے جب تیز ہوا چلے گی تو جو لہریں ہیں ان میں اتار چڑھاؤ تو ہوگا، ان کی جو حرکات ہیں وہ غیر متوازن ہو کے شروع ہو جائیں گی، لہریں مارنا سمندر شروع کر دیتا ہے، پھر خطرہ ہوتا ہے کشتی وغیرہ کے ڈوب جانے کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہاں سے ہم بچنے والے نہیں ہیں تو کیا کرتے ہیں لوگ، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اللہ کو خالص ہو کر پکارتے ہیں. فلما نجاہم الی البر اذا هم یشرکون، لیکن ہوتا کیا ہے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ پھر ان کو اس مشکل سے نکالتے ہیں پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. فلما نجاہم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق، جب اللہ اس سے ان کو نجات دیتے ہیں پھر وہ ناحق طریقوں کو تلاش کرتے ہیں. تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت جو ہے اس کو بیان کی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے کہ ہوا ایک مناسب طاقت کے ساتھ، مناسب رفتار کے ساتھ چلتی ہے، جس سے سمندر کے اوپر کشتیوں کی موومنٹ جو ہے نا وہ برقرار رہتی ہے. اگر وہ ختم ہو جائے یا بڑی تیز ہو جائے تو پھر کوئی بھی سفر ممکن نہیں ہوتا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور یہاں پر ایک اور بات وہ یہ ہے کہ آج ہمارے مسلمان بھائی مشکلات میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں اس طرح پکارتے، حالانکہ پچھلے دور کے لوگ جن پر قرآن نے بڑی تنقید کی ہے وہ بھی مشکل میں اللہ کو پکارتے تھے. تو جب اسباب نہ ہوں، اسباب کے بغیر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. باقی اسباب میں تو ظاہر ہے ایک دوسرے سے مدد بھی لیتے ہیں، کہتے بھی ہیں، وہ سارے معاملات چلتے ہیں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اللہ کو پکاریں، اس کی تسبیحات کریں، درود پاک پڑھیں، اس سے دعائیں مانگیں، وہ سنتا ہے، وہ مشکلات کو دور کرتا ہے. یہی مضمون قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، قرآن ہے، کیا تم اس بات سے امن میں ہو، بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ سمندر کے سفر میں پکڑ لے، تم دوبارہ سفر کرو، اللہ کی گرفت میں آ جاؤ. فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، پھر اللہ تعالیٰ ایسی آندھی بھیجے جو تمہیں توڑ کے رکھ دے، کشتیوں کو توڑ دے، تمہارے جہازوں کو توڑ دے، تمہیں غرق کر دے. تو لہذا اس اللہ سے ڈرو، ساری امیدیں اسی سے وابستہ کرو، ہر حالت میں اسی کو پکارو، اسی کی عبادت کرو، اسی کی حمد کرو، اسی کی تسبیح بیان کرو. یہ دعوت دی گئی ہے. تو یہ سارا سسٹم ہواؤں سے جڑا ہوا ہے. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے، سورہ الشورى ہے، تو تم سمندروں میں تمہاری کشتیاں ٹھہری کی ٹھہری رہ جائیں، تمہارے لیے موومنٹ ناممکن ہو جائے. تو یہ پانیوں کے اوپر ہواؤں کا نظام ہے، تو اس سے یہ سارا سسٹم چلتا ہے. اسی طرح پانیوں کے ساتھ ساتھ پھر جس طرح کے اکثر میں عرض کرتا ہوں بادلوں کا نظام بھی ہواؤں سے جڑا ہوا ہے. اور قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. یہی ہوائیں جو سمندروں کے اوپر ہوتی ہیں، سورج کی شعاعیں جب سمندر میں پڑتی ہیں تو وہاں سے بھاپ اٹھتی ہے، اس بھاپ کو ہوائیں اٹھا لیتی ہیں، وہ بادلوں کی شکل اختیار کرتی ہیں. دیکھیں سسٹم اللہ نے بنایا. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے، وہ خوشخبریاں بنانے والی ہوتی ہیں. وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور تاکہ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے چکھائے. دوسرے مقام پر آتا ہے اللہ الذی یرسل الریاح
فتثیر السحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو پھاڑتی ہیں، پہلے اٹھاتی ہیں، پھر جیسے اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ کتنا ٹکڑا پانیوں کا، ان بھاپوں کا کس علاقے میں برسانا ہے، وہ ہوائیں اللہ کے حکم سے فرشتے مینج کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے فَتُثِيرُ سَحَابًا، کہ وہ بادلوں کو پھاڑتی ہیں، فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ، جیسے اللہ چاہتا ہے پھر اس کو آسمان کے اوپر وہ پھیلا دیتی ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ فَتَرَى الْبَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے جو ہے نا وہ بارش برستی ہے۔ تو یہ اربوں ٹن، لاکھوں ٹن وزن ہوتا ہے پانی کا، بادل کے پانی کا، جو ہوائیں اٹھاتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ ہیں جی، یہ قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یہ اللہ کے حکم کتاب میں اٹھاتی ہیں، پھر جس علاقے میں جتنی ضرورت ہو وہاں پہ بادل برستا ہے، وہاں پہ جو چیزیں زندہ ہیں جن کی زندگی کے لیے جتنا پانی ضروری ہے اس کے مطابق بارشیں برستی، تھوڑی بہت کمی بیشی ہوتی ہے تاکہ دنیا کا نظام چلے۔ اگر بہت زیادہ ایک ہی علاقے میں وہ سارا بادل برس جائے، وہ جتنے طے بتائیں، تو کتنا نقصان ہو۔ ان کی باقاعدہ ڈویژن تقسیم کی ہوئی ہے کہ یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، یہ اللہ کی قدرت کا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَا، ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو بوجھل ہوتی ہیں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاسْقَيْنَاكُمُوهُ، تو ہم آسمان سے جو ہے وہ بارشوں کو برساتے ہیں، تو پھر اس پانی کو ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ اور اسی نظام سے اللہ تعالیٰ نے آخرت آئے گی، دوبارہ زندگی ملے گی، اس پر استدلال کیا ہے قرآن کریم میں۔ سورہ زاریات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو غبار اڑاتی ہیں، ہواؤں کی قسمیں اللہ نے کہی، یہ گواہ بنایا ان کو۔ وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، پھر وہ بوجھ اٹھاتی ہیں۔ اور تنوین کو اگر ہم یہاں پہ تعظیم کے لیے لیں تو بہت بھاری بوجھ اٹھاتی ہیں۔ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، اللہ اکبر، پھر بوجھ اٹھا کے وہ آرام سے چلتی ہیں۔ بوجھ کی وجہ سے ان کے لیے موومنٹ مشکل نہیں ہوتی، حرکت مشکل نہیں ہوتی، ٹریول مشکل نہیں ہوتا۔ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ بڑی آرام سے، آہستگی سے اس کو اٹھا کے مینج کر کے چلتی۔ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، پھر وہ کام کو تقسیم کر دیتی ہیں ہوائیں۔ بھئی جیسے دوسرے مقام پر ہے کہ اس کو پھاڑتی ہیں بادلوں کو، پھر پھیلاتی ہیں، پھر جہاں جتنا بادل کا برسنا ریکوائر ہے، جتنی بارش چاہیے اتنا وہاں پہ بارش کو برساتی ہیں، سب اللہ کے حکم سے۔ پھر یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں انما توعدون لصادق، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، وہ چیز کیا ہے؟ قیامت کا دن ہو کر رہے گا۔ یہ یہاں سے اللہ نے یہ ہواؤں کے اوپر انسان غور و فکر کرے تو عقیدہ آخرت کو ماننے پر مجبور ہے، مانے گا۔ بادل جب برستے ہیں تو دوبارہ زندگی زمین کو ملتی ہے کہ نہیں؟ ہریالی ہریالی ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین میں یہی مضمون ہے۔ ذرا اس کے یہ بادلوں کے نتائج سورہ یاسین میں اللہ نے بیان فرمائے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان کے لیے یہ مردہ زمین ایک نشانی ہے۔ أَحْيَيْنَاهَا، ہم اس کو زندہ کرتے ہیں۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اس سے ہم اناج نکالتے ہیں۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، پھر یہ اس اناج میں سے کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اس میں ہم پھر باغات اگاتے ہیں۔
کھجوروں کے، انگوروں کے، اور ہم اس میں پھر چشمے جاری کرتے ہیں، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ اللہ کا دیا ہوا پھل یہ لوگ کھائیں۔ یہی مضمون سورہ مرسلات نام ہے، الزاریات ہوائیں جو ڈسٹ اڑائیں، یہ سورت کا نام ہے۔ المرسلات یہ بھی ہواؤں کی قسم، ان ہواؤں کی قسم جو بھیجی جاتی ہیں، بالمرسلات عرفا، بڑے آہستگی سے جو بھیجی جاتی ہیں، فالعاصفات یصفا، پھر وہ جو تیز و تند چلتی ہیں ان کی قسم، والناشرات نشرا، پھر جو بکھیرتی ہیں ان بکھیرنے والی ہواؤں کی قسم۔ پھر یہاں پر بھی قیامت کے اوپر جو ہے نا وہ قیامت کا دن آ کر رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ نے استدلال کیا ہے۔ تو بہرحال دو چیزیں جو ہے نا ہواؤں سے متعلقہ ابھی تک بیان ہوئی ہیں۔ پہلی چیز یہ بیان ہوئی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سمندروں کے اوپر ہواؤں کا نظام ایسا کیا ہوا ہے کہ جس سے یہ سمندر کے اوپر کشتیوں کا چلنا یہ سارا کچھ ممکن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہواؤں کی ذمہ داری ہے بادلوں کو اٹھائیں، آگے تقسیم کریں، پھر ان کو برسانا، یہ ان کی ذمہ داری میں اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ ساتھ فرشتے اس کو چلاتے ہیں، یہ جو بھی ہے۔ بہرحال یہ قرآن میں ہواؤں کی قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اب ہم ان کی اگر دیکھیں، ان کے اقتدار کو دیکھیں، ان کے حکومت کو دیکھیں، تو سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہوا کو تابع کر دیا تھا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کی ہوا کو تابع کر دیا تھا۔ ایک مہینے کا جو سفر ہوتا تھا وہ ہوا دن کے کچھ پہلے حصے میں پورا کروا دیتی تھی، ان کے تخت کو اٹھاتی تھی ہوا۔ اب دیکھیں وہاں پہ ایک مقام، ظاہر آندھی طوفان تو نہیں نہ آئے گا، اسی جگہ سے تخت کو ہوا کا اٹھانا پھر اڑا کے لے کے جانا، یہ سارا ممکن تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور دوسرے مقام پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہوا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کی، عاصفتاً کہتے ہیں تیز و تند ہوا، تجری بِأَمْرِهِ، وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق چلتی تھی۔ ایک اور مقام پر یہی مضمون ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، تین مقامات پر یہ مضمون ہے قرآن کریم میں۔ ہوا میں یہ پرندے اڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پروں کی ایک ساخت بنائی ہے، وہ اس کو حرکت دیتے ہیں، تو خلا میں ہوا کی مدد کے بغیر پرندے بھی نہیں اڑ سکتے۔ ان کے لیے یہ جیسے ہمارا جہاز ہے خلا میں اڑتا ہے، اس کے لیے بھی یہ ہوا ضروری ہے، اور باقاعدہ ایک میکینزم کے تحت یہ سارا عمل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، وہ ان کے حکم سے چلتی تھی آرام سے جہاں وہ چاہتے تھے۔ اگر ہم اللہ کی مخلوقات کی آگ، پانی، ہوا، پہاڑ، دریا، درجہ حرارت، یہ ان چیزوں پہ غور کریں تو ہمیں اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آتی ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان اور بڑھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اتنے ایک نظم کے تحت پیدا کی ہوئی۔ یہ جو زمین کی شکل ہے نا، بیضوی شکل، انڈے کی شکل جو ہے، یہ شکل بھی ہوا کو متوازن رکھنے کے لیے بڑی ضروری ہے۔ اب تو ریسرچز ہو چکی ہوئی، اگر اس کی یہ شکل نہ ہوتی تو کہیں آندھی ہوتی، کہیں ہوا ہوتی نہ۔ یہ جو خوشگوار حالات ہیں، زندگی ممکن ہے، اس کی شکل کی یہ اس کیفیت کا ہونا یہ بھی اس میں مددگار ہے۔ پھر ایک قوم عاد، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کی ہے۔ یہ عاد، اس کو عاد اولا بھی کہتے ہیں، اور عاد ثانیہ جو ہے وہ قوم سمود کا نام ہے، عاد اولا، اور ان کا قرآن میں ذکر بھی وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى۔ قوم عاد جو ہے نا، یہ چوتھی پشت میں نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت میں پیدا ہوئے تھے۔ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح، یہ ان کا پورا سلسلہ نسب ہے نوح علیہ السلام تک۔ عاد بن اوس
من ارم بن سام بن نو. یہ عاد اولا جو ہے یہ قوم بڑی طاقتور قوم تھی، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. طاقتور تھے نا، بڑے بڑے محلات بناتے تھے، قوت تھی، لہٰذا ان میں تکبر آ گیا. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم سے کوئی طاقتور نہیں ہے. اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ. اللہ اکبر. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا تکبر اس قدر تھا کہ اللہ کے وجود کا انکار کرنے کے درپے تھے. اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ان کو پیدا کیا، وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. یہ الفاظ دیکھیں نا، اس سے سمجھ آ رہی ہے ان کے دماغوں میں تکبر کیسا تھا. یہ قرآن کے الفاظ سمجھا رہے ہیں. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ان کو پیدا کیا، وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے جو پیدا کرنے والا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. قوم عاد ہماری آیتوں کا انکار کرتی تھی. تو اسی جگہ پر آتا ہے ہود علیہ السلام نے جب ان کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، ان میں ایک ہی بڑی خامی تھی، وہ شرک کرتے تھے. تو انہوں نے ہود علیہ السلام کو کہا کہ معاذ اللہ آپ کو پاگل پن لاحق ہو گیا، اور معاذ اللہ ہم آپ کو جھوٹا مانتے ہیں. سورہ اعراف ہے. اور نبی کا دیکھیں انداز، دیکھیں عاجزی دیکھیں. ہود علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پاگل پن نہیں ہوا، میں تو اللہ کا رسول ہوں. اللہ اکبر. دیکھیں ان کا رویہ کتنا بدتمیزی والا ہے قوم عاد کا. اور ہود علیہ السلام کہتے ہیں قال یا قومی لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین. میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں. تو بہرحال ان کی قوم نہ مانی. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارسلنا علیہم ریحا صرصرا. ہم نے پھر ان کے اوپر تیز و تند ہوا بھیجی. قوم عاد پہ آندھی کا عذاب آیا. فی ایام نحسات، وہ دن جن میں نحوست تھی. یہاں پر یہ ہے، کئی مقامات پر اس کا ذکر ہے ان کے عذاب کا. سورہ زاریات میں ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پر العقیم الریح العقیم، بانجھ ہوا بھیجی جس میں کوئی خیر نہیں تھی. یہ سورہ زاریات میں اس ہوا کا ذکر ہے. سورہ الحاقہ میں بھی یہی ذکر ہے. فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. قوم عاد جو ہے ان کو ہلاک کیا گیا ایسی ہوا سے جس میں آواز تھی، خوف تھا اور حد سے بڑی ہوئی تھی. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 ایام. 7 راتیں 8 دن لگاتار ان پہ ہوا اللہ نے چھوڑ دی. 7 راتیں 8 دن تو آندھی طوفان، اور طوفان اتنا سخت تھا. اللہ اکبر. سورہ قمر میں آتا ہے تنزی الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر. لوگوں کو ہوا اٹھا اٹھا کے پٹک پٹک کے مارتی تھی، جیسے لمبے لمبے کھجور کے ستون نہیں ہوتے، کبھی اٹھا کے ادھر پٹک کے مار دیا، کبھی ادھر مار دیا. ہوا ایسے، وہ بڑے بڑے لمبے جوان تھے. قوم عاد کے لوگ بڑے لمبے جوان تھے، پہاڑوں کو تراش کے محلات بناتے تھے. آندھی کا عذاب ان پہ آیا. یہ ہوا اللہ کے حکم کے تابع ہے. اور پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قوم عاد کو اللہ نے دبور کے ساتھ ہلاک کیا، اور میری مدد اللہ نے باد صبا کے ساتھ کی. یہ ہوا بھی میرے نبی کی اللہ نے مددگار بنائی ہوئی تھی. اللہ اکبر. تو یہی ہوا ہے. جنگ احزاب کے موقع پر اس کے ساتھ اللہ نے مدد کی. قرآن ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو
جب تمہارے پاس وہ لشکر آ گئے تھے تو ہم نے ان پر ہوا چھوڑی تھی، تیز آندھی۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے کفار مکہ نے، 10,000 کا بڑا لشکر تھا، مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا انہوں نے، تقریباً 29 دن گزر گئے، پھر اللہ نے تیز آندھی بھیجی، فرشتے بھی اس میں تھے، اور اس آندھی نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے، ان کی کھانے کی چیزیں الٹ پلٹ ہو گئیں، بڑی تیز آندھی تھی، ان کے دلوں میں وحشت پیدا ہو گئی، وہ محاصرہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، اللہ نے ہوا کے ساتھ پھر میری مدد فرمائی۔ تو یہ ہوائیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ہوا تیز چلی نا تو ان کا کپڑا اٹھ گیا، یعنی اوپر ہو گیا، تو انہوں نے ہوا پر لعنت کی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے، آپ نے فرمایا لا تلعنھا، اس کو لعنت مت کرو، فإنھا مأمورۃ، یہ تو اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ یہ ہوائیں کیسے چلنا اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور ایک اور دیکھیں، قرآن کریم میں اس حوالے سے کافی چیزیں موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، ہیں کتنا عرصہ یعقوب علیہ السلام سے لاپتہ رہے، یوسف علیہ السلام رہے نا، کوئی ان کو کوئی اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا، وہی کر کے بتایا نہیں، تبھی آزمائش تھی نا، اور ساتھ میں آنکھیں بھی سفید ہو گئی بیٹے کی جدائی میں رو رو کے یوسف علیہ السلام کی۔ تو کیا تھا پھر کہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی گئے اور واضح ہو گیا معاملہ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو قمیض دی کہ جا کے والد محترم کو دینا، چہرے پہ لگائیں گے انشاءاللہ بینائی درست ہو جائے گی، یہ معجزہ ہے۔ تو وہاں سے جب چلے نا تو ادھر وہی لفظ الریح آتا ہے، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، قَالَ أَبُوهُمْ، تو ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اِنِّي لَأَجِدُ رِیحَ یوسف، بے شک مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا عرصہ پہلے نہیں، دیکھیں نا ہوائیں بھی میرے رب کے حکم کے تابع ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے حکم تھا تو پھر اب ہوا میں بھی خوشبو یوسف کی آ رہی ہے۔ اِنِّي لَأَجِدُ رِیحَ یوسف، اب یوسف علیہ السلام کے جسم کی خوشبو کوئی الگ ہوگی نا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نبیوں کے جو جسم ہیں وہ تو پاکیزہ ترین ہوتے ہیں جی۔ پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ مبارک ہے اس کی خوشبو کستوری سے بھی عمدہ تھی، اور صحابہ کرام اس کو سنبھال کے رکھتے تھے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ افضل اور اولیٰ ہیں، یوسف بھی نبی تھے، ان کے جسم میں بھی خوشبو عمدہ ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بہرحال ہمارا تو یہی عقیدہ ہے کہ میرے نبی کے پسینے کی خوشبو سب سے اعلیٰ ہے۔ باقی نبیوں کو بھی یہ معجزہ ملا ہوگا ان کی شان کے مطابق، لیکن سب سے اعلیٰ اولیٰ شکل ترین میں یہ معجزہ شکل میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ تو اب یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں انی لأجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، خواہ تم میری بات کو نہ مانو۔ اب دیکھیں اللہ کی قدرت، دیکھیں یعقوب علیہ السلام پر پہلے اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں کیا، پھر ہوا کو حکم دیا کہ خوشبو یوسف کی وہاں تک پہنچا دے، اور وہاں سے وہ چل بھی پڑے تھے۔ تو یہاں پر بھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے لفظ الریح کا ذکر کیا ہے، اور حدیثوں میں بھی آتا ہے پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عالم ہوتا کہ جب ہوا چلتی نا، تیز آندھی چلتی، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا، بدل جاتا، آپ دعائیں پڑھتے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت معہا، اے اللہ میں اس کی خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، جو خیر اس کے ساتھ بھیجی گئی ہے اس کا سوال کرتا ہوں، اور جو اس میں خیر ہے اس کا سوال کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، اے اللہ میں اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اعوذ بک من شرھا،
व शर्रि मा फीहा व शर्रि मा उरसिलत माहा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे जब हवा को देखते। हवाएं अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, ये उनकी जिम्मेदारियां हैं। और इसी तरह अगर जिस तरह के मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि हम खुराक के बगैर कुछ वक़्त निकाल सकते हैं, हवा में जो ऑक्सीजन मौजूद है उसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। और फिर हवा कई गैसों का मजमूआ है। इस तरह के मैंने शुरू में अर्ज़ किया 78% नाइट्रोजन है, 21% इसमें ऑक्सीजन है, बाकी 1% दूसरी गैसें हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, इस तरह और है। यहाँ एक और चीज़ बड़ी काबिल गौर है, ऑक्सीजन एक हद तक है, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर ऑक्सीजन की मिकदार हवा में बहुत ज़्यादा हो जाती, 31% की बजाय और ज़्यादा होती, तो नतीजा इसके 2 नुकसान होने थे। एक नुकसान ये पत्थर ये चीज़ें पिघल जानी थी, और दूसरा ये होना था कि ओजोन लेयर है हमारे एक ज़मीन के इर्द गिर्द अल्लाह ने एक लेयर बनाई हुई है, अल्लाह ताला ने, उसको बरकरार रखने में ऑक्सीजन मदद देती है इसकी मकदार। और अगर ये ज़्यादा होती तो ओजोन लेयर ज़्यादा मोटी हो जानी थी। ज़्यादा मोटी होने की वजह से सूरज की रोशनी में जो मुफीद चीज़ें हैं ना, विटामिन डी, दूसरी चीज़ें, ये नहीं आनी थी। 2 नुकसान होने थे। अगर हवा में ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ जाए, बाकायदा तहकीकात मौजूद है, और अगर कम हो जाए, ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाए, फिर भी नुकसान है। एक नुकसान तो यह है कि हमें सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन सांस के ज़रिए फेफड़ों में लेके जाते हैं, एक नुकसान ये होना था। और दूसरा नुकसान ये है कि ओजोन लेयर जो है वो पतली हो जाती है, फिर ऑक्सीजन से उसका लिंक अल्लाह ने जोड़ा हुआ है, और वो पतली हो जाए तो फिर नुकसानदेह शुआएं जो हैं वो ज़मीन पे आनी थी, जिनसे जिल्दों की बीमारी और पता नहीं क्या क्या कुछ जो है ना वो होना था। ये सिर्फ एक अल्लाह की मखलूक है, विंड, हवा, रीह जिसको अरबी में कहते हैं, कि उस देखें उसकी पैदाइश में अल्लाह ने की कितनी हिकमतें मौजूद हैं। और इसी तरह हवा का जो है ना कुरा एक बना हुआ है, एक गोलाई में हवा का एक बाकायदा वजूद है, ताकत है एक उसकी। और जैसे ही ये शहाबिये जो हैं, ये जो फ्लेक्स आग के गोले कह लें, आग के गोले खला से आते हैं ना, तो वो मुख्तलिफ सैयारों की तरफ आते हैं। ज़मीन की तरफ जब वो आते हैं तो हवा के साथ वो रगड़ खाते हैं, रगड़ खा के वहाँ पे मेल्ट हो जाते हैं, ये बिल्कुल थोड़े रहते हैं। हवा की साख्त ऐसी है कि वो जो फायर फ्लेक्स हैं, आग के गोले, वो भी इस हवा से मेल्ट होती हैं और इस ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी मुमकिन है। तो ये अल्लाह की तौहीद का बयान था। इस हवाले से उसकी एक नेमत ये जो हवा अल्लाह ने पैदा की है ज़मीन के ऊपर, इसके हवाले से गुफ्तगू हुई है। चंद चीज़ें मैंने आपके सामने कुरान करीम की रोशनी में, हदीस पाक की रोशनी में आपके सामने रखी है। ये हवा थी जिसका अजाब अल्लाह ने कौम आद पर भेजा, तबाह कर दिया, ये आंधी बन गई। यही हवा है, इसमें पत्थर डाल के कौम लूत पे बरसाए गए इसी हवा के ज़रिए। इसी हवा को अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे किया, उनके तख्त और चीज़ों को उठा के ले जाती थी। यही हवा है कि एक मुतनासिब मिकदार में है, जिसकी वजह से ये समुद्रों पर, ज़मीन पर इंसान की मूवमेंट मुमकिन है। यही हवा है जिसके बारे में अल्लाह के नबी कहते हैं कि ये अल्लाह ने बादे सबा के साथ मेरी मदद की, और ये आंधी बन के जब जंग अहज़ाब के मौके पर, ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर आई तो कुफ़ार के ख़ैमे उखड़ गए, वो भाग गए। तो अल्लाह की नेमतें इतनी ज़्यादा हैं कि सूरह रहमान में अल्लाह फरमाते हैं, फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। ये सारा कुछ इंसान के रहने के लिए अल्लाह ने इंतज़ाम किया। ये पानी है, ये पहाड़ हैं, ये मुतनासिब दर्जा हरारत है, ये हवा है, ज़मीन की मुतवाज़िन हरकत है, ज़मीन में उगाने की कुव्वत नामिया है। ये सब कुछ अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा किया है। वल्लज़ी खलक़ लकुम
ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے کہ اس نے جو کچھ بھی زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، مقام پرورش آہ و نالہ ہے یہ چمن، نہ سیر گل کے لیے ہے نہ آشیاں کے لیے۔ تو وہ اللہ جس نے یہ ساری نعمتیں انسان کے لیے بنائی ہیں، پھر آخر میں وہی بات جو میں نے شروع میں عرض کی، ساری تعریفوں کے لائق وہ ذات ہے، ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، شکر اللہ کے لیے۔ ہاں اللہ کا بھی شکر ہے، اگر کوئی بندوں میں سے بھی کوئی کسی پر انعام کرے تو ہمارے نبی کہتے ہیں کہ جو اس کا شکر ادا نہیں کرے گا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، یہ بھی تعلیمات میں شامل ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں جب اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں تو ہمیں اسی کی بندگی کرنی چاہیے۔ باقی جو حالات ہیں موجودہ مسلمانوں کے، ان میں دل پریشان ہے۔ ظاہر ہے فلسطین میں جو انتہا کی بربریت ہو رہی ہے، ان کے لیے دعا کریں، ساتھ تیار بھی رہیں میدان عمل میں کہ کہاں بھی کہیں بھی ضرورت پڑے یونٹی کی شکل میں، ایسی شکل نہ ہو کہ ایک انتشار اور افراتفری مزید اپنے معاشرے میں بڑھے، ایسی نہ ہو، ایک یونٹی کی شکل میں ہم جو ہے وہ تیار رہیں، دعائیں بھی ان کے لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائیں۔ آج وہی دور ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تعداد میں تم بہت زیادہ ہوگے لیکن خس و خاشاک کی طرح ہوگے، دشمن تم پر اس طرح جھپٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پہ جھپٹ پڑتے ہیں۔ حالات یہی ہیں، ہم بہرحال دعا ضرور کریں۔ پریشانی بھی بڑی ہے، بڑے واقعات دل خراش دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب فلسطین ہو گیا، کشمیر ہو گیا، تو پاکستان جو ہے اس نے بڑی چیزوں کو سامنے لے کے چلنا ہے۔ انڈیا ساتھ ہے، کشمیر کے مسائل ہیں، اس کے ساتھ اور بھی بڑے مسائل ہیں۔ تو بہرحال دعائیں کریں اور یہ بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اور مسلمان حکمرانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس میں بہتر کردار ادا کر سکے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عوام بھی اپنے اندر بہتری لائیں، کہ ہمارے اندر بھی عملی طور پہ یہ چیزیں نظر آئیں کہ واقعی مسلمانوں میں بھی بہتری ہے۔ ہم صرف دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں، آپ کسی معاملے میں ڈیل کریں جا کے، آپ کو سمجھ آئے گی کہ آج ہم پیچھے کیوں ہیں۔ ہمارے پیچھے رہنے کی وجوہات ہماری اپنی بھی غلطیاں ہیں۔ ہم اپنے اندر بہتری لائیں گے، پھر اللہ کی مدد ہر میدان میں ہمارے ساتھ ہوگی۔ جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔